ہمارے فارم ہاؤس کی چھت بھرے کے لیے جو مشینیں استعمال ہوئی ان مشینوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں ہم اور ممالک سے کم 100-200 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ احساس مجھے کیسے ہوا، یہ سارا کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج صبح سویرے گاڑی کھینچ کر جب ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچے تو وہاں پر اتنے سارے آدمی دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو میں نے وقاص بھی سے پوچھا کہ آپ کو پتہ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ تو وقاص بھی نے کہا کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ سارے ہمارے فارم ہاؤس کی چھت بھرائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں نے دور سے کھڑے ہو کر سب بھائیوں کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پھر ہم وہ مشینری دیکھنے کے لیے چلے گئے جس سے ہمارے فارم ہاؤس کی چھت بھرائی ہونی تھی۔ ان مشینوں کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں دادا قائد اعظم یا گاندھی جی والے دور میں چلا گیا ہوں، کیونکہ یہ پرانی مشینیں تو انہی کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ میں ٹھہرا ان مشینوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ دعا مانگنے کے بعد پھر ماشاءاللہ ان بھائیوں نے مشینوں کو چلا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ان مشینوں کے ساتھ کن کن ملکوں میں کام ہوتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے، تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہمارا پاکستان خالی پیچھے نہیں چل رہا، ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی ملک والے ہمارے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہمارے فارم ہاؤس کی چھت بھرائی کرنے کے لیے وہ مشینیں آئیں گی جن مشینوں کا ایک پمپ ہوتا ہے اور اس پمپ کو پکڑ کر ایک آدمی کم سے کم آدھے یا پورے گھنٹے میں سارے چھت کی بھرائی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چھت کے اوپر کم سے کم 10 یا 15 بندے صحیح معنی ذلیل ہو کر کام کر رہے ہیں، اور کم سے کم نیچے 15 یا 20 بندے مشین کے پیٹ کے اندر سیمنٹ اور بجلی ڈال ڈال کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک مشین ہے جو آرام سے اوپر آ رہی ہے اور آرام سے نیچے جا رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہی کام کسی اور ترقی یافتہ ملک میں ہوتا یا ہمارا ملک ترقی یافتہ ہوتا تو یہ سارا کام مشینری کر رہی ہوتی، اور ایک دو بندے یعنی ایک دو انسان اس کو آرام سے بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہوتے اور ساری مشینری کام کر رہی ہوتی۔ لیکن ہے افسوس ہماری قسمت، بہرحال پر میں نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر میں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور چلا گیا دیگوں کا پتہ کروانے کے لیے، کیونکہ ایک مشین ہے اور اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے 40-50 بندہ ہے، تو 40-50 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے کم سے کم ان کے کھانے کی کچھ نہ کچھ تو ترتیب کرنی پڑے گی۔ تو ہم لوگوں نے ان کے کھانے کے لیے 3 دیگوں کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا دیگوں والی جگہ پر۔ وہاں پر چودھری صاحب نے پہلے سے دیگوں کو رکشے کے اوپر رکھ کر ان کو رسا وغیرہ لگا رہا تھا۔ رسا وغیرہ لگانے کے بعد چودھری صاحب نے رکشے کو کھینچا اور میں نے گاڑی کو کھینچا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے فارم ہاؤس کی طرف جانے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ فارم ہاؤس پر پہنچے تو ہم لوگوں نے دیگوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ دیگوں کو دیکھ کر مزدوروں نے کہا کہ اب ہمارے معدے نے تیزاب ڈالنا شروع کر دیا، تو لہٰذا اب ہم سے کوئی مزدوری وغیرہ نہیں ہوتی، سب سے پہلے آپ لوگ ہم لوگوں کو چاول کھلاؤ۔ تو ہم نے کہا یہ چاول آپ لوگوں کے کھانے کے لیے ہے، پہلے آپ لوگ کام ختم کر لیں، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر چاول وغیرہ کھا لینا۔ تو انہوں نے کہا اب ہم سے کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں کہیں بٹھا کر آپ لوگ چاول وغیرہ کھلا دیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو بٹھا کر چاول وغیرہ کھلانا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ خیرات کا ماحول بن گیا، کیونکہ آس پاس کے لوگ آنا بھی شروع ہو گئے، اور پھر میں چلا گیا فارم ہاؤس کی چھت کے اوپر کام وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی میں چھت کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کام تو بالکل تھوڑا بچا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا بالکل حق بنتا تھا کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی ہی محنت کر کے سارا کام وغیرہ ختم کر دیا تھا، بالکل تھوڑا ہی کام بچا ہوا تھا۔ پھر میں نیچے چلا گیا خود کو چاول کھلانے کے لیے، کیونکہ ابھی تک میں نے چاول نہیں کھائے ہوئے تھے۔ چاول کھانے کے بعد اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت گزارتے ہی جیسے میں واپس آیا تو ان بھائیوں نے کام وغیرہ ختم کر کے اپنے نٹ بولٹ کھول رہے تھے۔ تو میں نے آ کر پوچھا کام ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کام تو کب سے ختم ہو گیا۔ تو پھر کوئی بھائی نٹ بولٹ کھولنے لگا اور کوئی اپنے دادا پر دادا والی پرانی مشینوں کو سیدھا کرنے لگا۔ تو بھائی میں بھی آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر انشاءاللہ ملے گی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔